یہ آکاش وانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ذاتی خرچ سمیت مختلف قرضوں کی ضمانت کی حد میں 25% اضافہ کرنے کے RBI کے احکامات۔ جالنہ ضلع کے امبڑ میں آج OBC اور خانہ بدوش قبائل ریزرویشن کے تحفظ کے لیے جلسہ عام۔ بزرگ اداکار دلیپ پربھاوڑکر کا اس سال کے وٹھل امپ فاؤنڈیشن کے مرد گندھ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے انتخاب، اور ایک روزہ عالمی کپ کرکٹ کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ذاتی قرضوں سمیت صارفین کے مختلف قرضہ جات کی ضمانت کی حد میں 25% تک اضافہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ گھر، گاڑی، تعلیم اور سونے کے زیورات پر حاصل کردہ قرضہ جات پر نئے ضابطے کا نفاذ نہیں ہوگا، تاہم اضافہ شدہ ضمانت کی حد دیگر تمام اقسام کے قرضہ جات پر نافذ العمل ہوگی۔ فی الحال ضمانت کی حد قرض کے رقم کے برابر ہے۔ بینک نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہونے والے لین دین پر بھی 25% کا اضافہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ گورنر رمیش بیس نے مصنوعی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس کے تعین میں شفافیت آنے اور ٹیکس کے تعین کی درستگی میں بہتری آنے کے یقین کا اظہار کیا ہے۔ گورنر موصوف کل ناگپور میں قومی راست ٹیکس خدمات ادارے کی 77ویں بیچ کے قبل از خدمات تربیت کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر گورنر رمیش بیس نے تربیت یافتہ امیدواروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ افراد آزادی کے 100 سال مکمل ہونے تک یا اس سے قبل ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ شیوسینا کے سربراہ آنجہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کو آج ان کے یوم وصال پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کل شام ممبئی کے شیواجی پارک میں بالا صاحب کی یادگار پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ کے وہاں سے جانے کے بعد کچھ دیر تک شندے گروپ اور ٹھاکرے گروپ کے درمیان کشیدگی کا ماحول رہا، تاہم پولیس کی بروقت مداخلت کے بعد حالات معمول پر آنے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ دیگر پسماندہ طبقات اور خانہ بدوش قبائل کے ریزرویشن کے تحفظ کے لیے آج جالنہ ضلع کے امبڑ میں ریزرویشن بچاؤ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ ریاست کے اغذیہ و رسد محکمے کے وزیر چھگن بھجبل، قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد وجے وڑیٹیوار اس اجلاس میں حاضرین کی رہنمائی کریں گے۔ اجلاس کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ شیلیش بلکوڑے نے امن و امان کی برقراری کے لیے انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل شہریان سے کی ہے۔ لاتور ضلع کے اوسا کے BJP رکن اسمبلی ابھیمنیو پوار نے کل مراٹھا ریزرویشن تحریک کے رہنما منوج جرانگے پاٹل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ابھیمنیو پوار نے مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات سے جرانگے پاٹل کو آگاہ کیا۔ دریں اثنا منوج جرانگے پاٹل آج سانگلی ضلع کے اسلام پور اور ویٹا میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ سیاحت اور ثقافتی محکمے کے ڈائریکٹر روشن تھامس نے کل اکولہ میں ترقی یافتہ بھارت سنکلپ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام محکموں کو باہمی تعاون سے ترقی یافتہ بھارت سنکلپ مہم کو کامیاب بنانے کی ہدایت دی۔ دریں اثنا ناندیڑ ضلع کے کنوٹ تعلقے کے کوٹھاری گاؤں میں کل اس یاترا کے ذریعے شہریوں کو مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں معلومات دی گئیں۔ بلڈانہ ضلع میں بھی اس یاترا کے توسط سے شہریوں کو سرکاری اسکیمات کی معلومات دینے اور یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے احکامات ضلع کلکٹر ڈاکٹر کرن پاٹل نے متعلقہ حکام کو دیے ہیں۔ نئی ممبئی کے باشندے آج سے میٹرو ٹرین کے سفر کا لطف لے سکیں گے۔ بیلاپور تا پیندھر راستے پر افتتاح کی تقریب کا انتظار کیے بغیر مسافرین کے لیے میٹرو ٹرین خدمات شروع کرنے کے احکامات وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے سڈکو کو دیے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بزرگ اداکار دلیپ پربھاوڑکر کو اس سال کے مرد گندھ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وٹھل امپ فاؤنڈیشن کے صدر نندیش امپ نے کل ممبئی میں ایک اطلاعی کانفرنس میں اس کا اعلان کیا۔ آئندہ 26 نومبر کو تھانہ کے کاشی ناتھ گھانیکر ہال میں عوامی شاعر وٹھل امپ فاؤنڈیشن کے 13ویں تقسیم ایوارڈ تقریب منعقد ہوں گی۔
نندیش امپ نے بتایا کہ موسیقی کے زمرے میں اس سال گلوکار سدیش بھوسلے کو، لوک موسیقی کے لیے آتامبر شری ڈھونکر کو، سماجی خدمات کے زمرے میں انورادھا بھوسلے، اداکاری کے زمرے میں سمیت راگھون اور چنمئی سمیت، ابھرتے فنکار کے زمرے میں کیتکی ماٹے گاؤکر کو اس تقریب میں اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ایک روزہ عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ اتوار کو بھارت اور آسٹریلیا کے مابین احمد آباد میں ہوگا۔ کل کولکاتہ میں ہوئے دوسرے سیمی فائنل میچ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 3 وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ آسٹریلیا کی ٹیم 8ویں بار ایک روزہ کرکٹ کے عالمی کپ کے فائنل میں پہنچی ہے۔ کل ہوئے مقابلے میں جنوبی افریقہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 212 رن بنائے، جسے آسٹریلیائی ٹیم نے 48ویں اوور میں عبور کر لیا۔ دھاراشیو میں مہاراشٹر کیسری کشتی مقابلے کے اکھاڑے کی کل ضلع کلکٹر ڈاکٹر سچن امباسے اور پولیس سپرنٹینڈنٹ اتل کلکرنی کے ذریعے پوجا کی گئی۔ ان مقابلوں کے لیے مٹی کے 2 جبکہ گادی کے 3 اکھاڑے تیار کیے گئے ہیں۔ 20 نومبر تک یہ مقابلے جاری رہیں گے۔ احمد نگر ضلع کلکٹر دفتر میں کل جائکواڑی ڈیم میں پانی چھوڑنے کے سلسلے میں گوداوری کینال کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ احمد نگر ضلع کے رابطہ وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں پاٹل نے مراٹھواڑہ کی عوام سے درخواست کی کہ جائکواڑی ڈیم میں پانی چھوڑنے کے مطالبے سے قبل امسال احمد نگر ضلع میں خشک سالی جیسے حالات کو بھی مد نظر رکھے۔ نیلوانڈے ڈیم کی 22 کینال کا جلد ہی جائزہ لینے کی اطلاع بھی وکھے پاٹل نے اس اجلاس میں دی۔ لاتور ضلع کے 171 آبی منصوبوں میں صرف 28.52% پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس ضمن میں ضلع کے مختص آبی ذخائر کا تحفظ کرنے کی نوٹس ضلع کلکٹر ورشا ٹھاکر گھوگے نے انتظامیہ کو دی ہے۔ وہ کل پانی کی قلت سے متعلق جائزہ اجلاس سے مخاطب تھی۔ انہوں نے کہا کہ جن آبی منصوبوں میں 100% پانی ہے، ایسے منصوبوں سے 25% پانی نکالا جا سکے گا، اور جن منصوبوں میں 75% سے کم پانی رہ گیا ہے وہ مکمل طور پر مختص کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی ممکنہ قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ ضلع کے تمام دیہاتوں میں ہینڈ پمپ درست کر لے۔ میونسپل کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے کہا ہے کہ معذورین کو خود کفیل بنانے کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن عہد بند ہے اور اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ کل معذورین کے وفد کے ہمراہ ایک اجلاس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں معذوروں کی بہبود کے لیے معذور بھون کے قیام کا فیصلہ میونسپل کارپوریشن نے کیا ہے۔ معذوروں کو خود مختار بنانے کے لیے اس بھون میں کاروباری تربیت دی جائے گی۔ 2 اسکیموں کی معرفت، 517 معذورین کو میونسپل کارپوریشن کی معرفت معاشی بھتہ دینے کا فیصلہ بھی اس اجلاس میں کیا گیا۔ ناندیڑ ضلع کے بدنام زمانہ انتہا پسند ہروندر سنگھ رندا کے نام پر بذریعہ فون فروختی مانگنے والے 2 افراد کو پولیس نے کل حراست میں لے لیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ شری کرشن کوکاٹے کی اطلاع کے مطابق گرفتار شدہ ملزمین کے نام امت سواچمن اور جسپریت سنگھ مٹھاڑو ہے۔ ان ملزمین نے کوٹھا علاقے کے ایک تاجر کو الگ الگ فون نمبروں سے رابطہ کر کے 5 لاکھ روپے کی فروختی مانگی تھی۔ فروختی کے لیے کسی بھی طرح کی دھمکی موصول ہونے پر پولیس سے رابطہ کرنے کی اپیل پولیس سپرنٹینڈنٹ کوکاٹے نے کی ہے۔ شولاپور شہر اور ضلع میں کنبی اندراج کی تلاش مہم تیز ہو چکی ہے۔ اب تک ضلع بھر کے مختلف محکموں میں تقریباً 24,66,847 اندراجات کی جانچ مکمل کی جا چکی ہے، جن میں 13,926 ریکارڈز اور دستاویزات پر کنبی ذات کے اندراجات پائے گئے۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ ریون بھوسلے نے مطالبہ کیا ہے کہ جانوروں کی چارہ چھاونی کے بجائے جانوروں کو چارہ اور پانی مہیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مطالباتی محضر وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو ارسال کیا ہے۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ذاتی قرض سمیت مختلف قرضوں کی ضمانت کی حد میں 25% اضافہ کرنے کے RBI کے احکامات۔ جالنہ ضلع کے امبڑ میں آج OBC اور خانہ بدوش قبائل ریزرویشن کے تحفظ کے لیے جلسہ عام، اور ایک روزہ عالمی کپ کرکٹ کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔